السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کرنے کی 4 وجوہات۔ عام طور پر گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان چاروں کا جواب قرآن کریم میں سمجھا دیا ہے۔ پہلی وجہ، گناہ کرتے وقت بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو انسان گناہ پر جرأت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا جواب بھی سمجھا دیا۔ فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب نافرمانوں کی گھات میں ہے۔ مرصاد کہتے ہیں کہ جب شکاری کو شکار کے اوپر نشانہ لگانا ہوتا ہے تو نشانہ لگانے سے کچھ لمحے پہلے وہ اتنا غور سے وہ شکار کو دیکھتا ہے کہ پلک بھی نہیں جھپکتا، سانس کو بھی روک لیتا ہے، ہمتاً متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے، وہ تجھے اتنی غور سے دیکھ رہا ہے جیسے شکار کرنے والا اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ تم اتنی باریک بینی سے واچ کیے جا رہے ہو، تو یہ سمجھا دیا تاکہ دماغ میں یہ نہ رہے کہ کوئی نہیں تھا دیکھنے والا۔ دوسری وجہ، آدمی گناہ کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ میں فون پر بات کرتا ہوں، کسی کو علم نہیں۔ میں نے خط لکھا، کسی کو پتہ نہیں۔ میں نے اونچ نیچ کر دی، کسی کو پتہ نہیں۔ تو جب یہ دل میں احساس ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں تو یہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب سمجھا دیا تاکہ ہم یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ہمارے عمل کا کسی کو پتہ نہیں۔ ہم یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ہمارے عمل کا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ اب بندہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے جو ہم کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تیسری وجہ، آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں، گھر کے اندر میں اکیلا تھا، جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر۔ تو یہ جو احساس دل میں ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں ہے، یہ بھی سبب گناہ کا بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب سمجھا دیا۔ فرمایا کہ تم جہاں 3 ہوتے ہو وہ 4تھا ہوتا ہے، اگر 4 ہوتے ہو تو وہ 5واں ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو۔ چوتھی وجہ، بندہ جب یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، باپ فوت ہو گیا، بچہ جوان ہو کر ماں سے ڈرتا نہیں، اب وہ برے کام کرتا ہے اور نڈر رہتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ تم میرا کیا بگاڑ لوگے، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ احساس گناہ کرنے کے سبب کا بنتا ہے، بندہ ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب سمجھا دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہارا معاملہ ایک ایسے پروردگار کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بلا شبہ اس کی داروگیر بڑی علم رساں اور سخت ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا۔ بنی اسرائیل کو ایک جگہ فرمایا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب جہانوں میں کسی کو نہیں دیتا۔ لہذا اس کا بھی جواب سمجھا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گناہوں پر 4 گواہ۔ قیامت کے دن ہر انسان کے ساتھ 4 گواہ پیش کیے جائیں گے۔ پہلا گواہ انسان کا نام اعمال، ووضع الکتاب، جب نام اعمال سامنے ہوگا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم گناہگار آدمی اپنے اعمال نامے میں جو کچھ لکھا ہوگا دیکھے گا تو ڈرے گا، کانپے گا، پھر کیا کہیں گے؟ ہائے ہماری کم بختی، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں درج نہ ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا
عَامِلُ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو اپنا کیا دھرا ہوگا وہی اپنے سامنے پائیں گے، تیرا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ دوسرا گواہ فرشتے ہوں گے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم پر تمہارے سب اعمال یاد رکھنے والے معزز لکھنے والے مقرر ہیں جو تمہارے سب افعال کو جانتے ہیں۔ تیسرا گواہ انسان کے جسم کے اعضاء ہوں گے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ منہ کو تو یہ سیل کر دیں گے، دنیا میں یہ بیان بدل دیتا تھا، ایک بیان والا سلسلہ ہی نہیں۔ یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہوگا جب ہم بھید کھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو پڑھ کر اس امت کے اولیاء بہت رویا کرتے تھے۔ اے اللہ، آپ فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر کہ جس دن بھید کھول دیے جائیں گے تو پروردگار ہمارا اس دن کیا حال ہوگا۔ اس پر وہ اتنا روتے تھے، لہٰذا جب انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ ان سے جھگڑے گا، کہے گا لما شہدتم علینا، کیوں تم نے میرے خلاف گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ عزا، کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو گویائی دی، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو گویائی دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم، تم تو کبھی پردہ ہی نہیں کرتے تھے اس بات سے کہ تمہارے کان اور آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ذرا سوچئے، جسم کے دوسرے اعضاء سے ہم کیسے پردہ کر سکتے ہیں؟ انہی اعضاء کے ذریعے گناہ کرتے ہیں اور قیامت کے دن یہی سلطانی گواہ بنیں گے۔ چوتھی گواہی قیامت کے دن اللہ رب العزت کی زمین دے گی، جیسے کیمرے ہوتے ہیں، فوٹو لے لیتے ہیں، ریزرو کر لیتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کی زمین بھی منظر کیچ کر لیتی ہے، نیکی کرنے والوں کا بھی اور گناہ کرنے والوں کا بھی۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت زمین کو حکم دیں گے کہ تو بھی سنا تیری پیٹھ پر کیا گزری۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین بھی اس دن خبریں نشر کرے گی اور ٹھیک ٹھیک بتلائے گی، کیونکہ اسے رب کا یہی حکم ہوگا۔ اس لیے گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان ان سے سچی توبہ کر کے آئندہ کے لیے نیکی کی زندگی گزارے۔